بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات طلب کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں نبی مان لیں گے اگر تم ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اس روز 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ پر نظر آیا اور دوسرا قیقان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ لیکن ان کے دلوں پر تو کفر کے تالے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو ایسی ہے کہ اگر وہ کہیں سے گزرتے تو درخت، پتھر، پہاڑ بھی ان کو سلام کرتے۔ جی دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، یقیناً اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبحان اللہ کمنٹ میں لازمی لکھیے گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک ہرنی کو بندھے دیکھا۔ ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی التجا کی کہ مجھے یہاں سے رہائی دے دے۔ اے اللہ کے رسول، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو اس ہرنی نے کہا کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا فرمان ٹال دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو رہا کر دیا اور خود وہاں ہی کھڑے رہے۔ ہرنی جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا تو واپس کیسے نہ آتی، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ اس نے ذبح ہو جانا ہے۔ جبکہ آج کل کے دور میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہ مانتے ہوئے کئی نمازیں تک قضا کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ہرنی کی جان داؤ پر لگی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان مانتے ہوئے وہ واپس آ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہہ کر اس ہرنی کو آزاد کروا دیا۔ جی دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی باتیں کر سکتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک بدو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تو اللہ کا رسول ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس بدو کے ہاتھ میں شکار کی ہوئی گو تھی۔ اس نے اس گو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پھینک کر کہا، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اس گو سے کہہ کہ یہ گواہی دے، تب میں مان لوں گا کہ تو واقعی سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کی طرف دیکھا تو وہ گو مر چکی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے گو نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس گو نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور سلطنتیں زمینوں پر اور راستے دریاؤں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول کون ہے؟ اس گو نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو سے پوچھا کہ کیا اب تو اللہ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔
ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رکے تو وہاں پر کنویں میں پانی نہ تھا، بہت ہی کم پانی بچا تھا۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ استعمال کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ایک برتن میں پانی لیا تھوڑا سا اور اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کر پیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور کچھ روٹیاں بنا لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کان میں عرض کی کہ 7-8 لوگوں کا کھانا میسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ کھانے پر پہنچ گئے۔ صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو، رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح 7-8 افراد کے کھانے کو 70 افراد نے پیٹ بھر کر کھایا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی رہا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت کام لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ 2 ماہ بعد وہ لوگ دوبارہ اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا اس دوران ہم نے اس اونٹ سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اگر اجازت دیں تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صحابہ نے لکڑی کا ممبر بنا دیا اور مسجد نبوی میں رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس ممبر پر آ گئے تو خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، بلک بلک کے رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر اس ستون کو گلے سے لگا لیا۔ پھر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ میری جدائی میں رو رہا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، اگر میں اسے سینے سے لپٹا کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا۔ جی دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کہاں تھی، زمین پر یا آسمان پر۔ لنک آئی کارڈ میں موجود ہے، یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔